بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کینال روڈ کے اطراف الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ یلو لائن ٹرین ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل۔ منصوبہ 24 کلومیٹر محیط ہوگا، 60 سے 80 ارب خرچ ہوں گے۔ منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے ہربنس پورا تک مکمل ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2024 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ تھرڈ جنریشن سگنل سسٹم کی تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔ 18 ماڈرن سمارٹ اسٹیشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے۔ شہریوں کو جدید سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ شہر میں الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبہ کینال روڈ کے دونوں اطراف تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی مجموعی لمبائی 24 کلومیٹر ہوگی اور اس پر ابتدائی طور پر 60 سے 80 ارب روپے لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یلو لائن الیکٹرک آٹونومس ریل ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے شروع ہو کر ہربنس پورہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ منصوبہ 9 سے 10 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ یلو لائن منصوبے میں جدید طرز کے 18 سمارٹ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جبکہ روزانہ تقریباً 1,30,000 مسافر سفر کریں گے۔ منصوبہ آٹونومس ریل ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا، جو بغیر ڈرائیور بھی چلائی جا سکتی ہے۔ تاہم ابتدائی مرحلے میں ان ٹرینوں کو تربیت یافتہ ڈرائیور ہی آپریٹ کریں گے۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبے کے لیے چین سے 20 ٹرین سیٹ درآمد کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ یلو لائن منصوبہ لاہور کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور شہریوں کو بین الاقوامی معیار کی پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرے گا۔ برائلر مرغی کا گوشت غریب کی پہنچ سے دور۔ ایک ہفتے میں گوشت 150 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا۔ ریٹ کا تعین نہ ہونے پر گوشت 680 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ صافی گوشت 800 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا، جبکہ ونگز 450، کلیجی پوٹا 450، گردن 225 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ ریڈ لسٹ پر برائلر گوشت کے نرخ کا تعین نہ ہونے کی پالیسی عوام کے گلے پڑ گئی۔ غریب کی پہنچ سے مرغی کا گوشت بھی دور ہو گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں برائلر گوشت 150 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر 397 ہول سیل قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں زندہ برائلر کی سپلائی 440 روپے کلو تک کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 680 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ صافی گوشت 800 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ونگز 450 روپے، کلیجی پوٹا 450 روپے، گردن 225 روپے، بون لیس 900 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کی ٹھیکہ پالیسی کا عمل تیز۔ مزید 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے دیے گئے۔ لاہور میں مزید 6 مراکز پرائیویٹ ڈاکٹر چلائیں گے۔ تمام 2500 بنیادی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دینے کا پلان کیا گیا ہے، جبکہ 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر لینے والے ڈاکٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی۔ مجموعی طور پر 1132 مراکز ٹھیکے پر دیے جا چکے ہیں۔ محکمہ صحت کا پنجاب کے تمام 2500 بنیادی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دینے کا مشن۔ مزید 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے دیے گئے۔ محکمہ صحت مجموعی طور پر 1132 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے چکا ہے۔ 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر لینے والے ڈاکٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی۔ لاہور کے 6 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر چلیں گے۔ لیا میں 24، لودرا کے 33، منڈی بہاؤدین سے 14 بنیادی مراکز ٹھیکے پر چلائے جائیں گے۔ ڈی جی خان میں 21، فیصل آباد کے 28، گجرانوالہ کے 25 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دیے گئے ہیں۔ اٹک کے 17، بہاول نگر سے 79، بہاول پور سے 49 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دیے گئے۔ بھکر سے 21، چکوال سے 22، چنیوٹ سے 8 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دے دیے گئے۔ گجرات سے 16، حافظ آباد سے 8، جھنگ سے 17، جہلم سے 14 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے سے چلائے جائیں گے۔ لاہور میں پارا آج پھر 42 ڈگری کی حد کو چھو گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا، زمین تپ گئی، گرمی بڑھ گئی، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہوائیں تھمنے سے سانس لینے میں دشواری، ہیٹ ویو کا خدشہ، ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت جاری۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج پھر پہلے نمبر پر موجود، شرح 163 ریکارڈ کی گئی۔ گرمی بڑھ گئی، زمین تپ گئی، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ لاہور میں پارا آج پھر 42 ڈگری کی حد کو چھو گیا، ہوائیں تھمنے سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہے۔
آج بھی تقریباً کوئی 41-42 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے. تو میں خاص طور پہ بائکرز کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مطلب سیفٹی پریکاشنس لیں, ٹھیک ہے, گلوز پہنیں, ہیلمٹ پہنیں. ہیلمٹ چونکہ ہیلمٹ کے اندر پسینہ ضرور آتا ہے, لیکن جو اوپر سے آپ کی سورج کی ریڈیشنز ہیں, جو گرمی ڈائریکٹ آپ کے سر پہ آ کے پڑتی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں. کم سے کم ریڈیشن سے جو ہے نا اس کی آپ لوگوں کی بچت ہوگی. اس حوالے سے ٹھنڈے شربت وغیرہ پئیں, بہت گرمی جا رہی ہے, اس ٹائم ٹھنڈی جگہ پہ رہیں, نہ نکلیں دھوپ پہ, گاڑی رہیں. پنجاب میں آج بھی ہیٹ اور گرمی کی لہر برقرار رہی. ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کا کہنا ہے کہ ہر آنے والے سال میں پچھلے سال کی نسبت گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ کے اثرات پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں. اس سال مونسون اپنے وقت سے 2 ہفتے قبل آئے گا. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو بیڈلی افیکٹڈ کنٹریز ہے اس میں ہے, اور اس ٹائم ہمیں ایک ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں ٹی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک وارننگ بھی ایشو کی تھی کچھ دن پہلے کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے 20 تاریخ تک کنٹینیو کرے گی, 20 مئی تک یہ کنٹینیو کرے گی. تو اس ٹائم تک تو ہمیں کم از کم بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو رش والی جگہ ہیں یا بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ ہیں, کنکریٹ ادھر بہت زیادہ, ادھر جانے سے اوائڈ کریں. طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. گرمی کی چھٹیوں میں پرائیویٹ اسکولوں کو سمر کیمپ لگانے کی اجازت دینے پر غور. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سی ای او ایجوکیشن اتھارٹیز کا اجلاس طلب کر لیا, جس میں پرائیویٹ اسکول مالکان قاضی نعیم انجم, طفیل بلوچ, مہر محمد عاشق اور شبیر احمد ہاشمی بھی شرکت کریں گے. پاک ایوان تعلیم فار پرائیویٹ سکولز نے گرمی کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت مانگ لی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سمر کیمپ کی اجازت دینے کے لیے سی ای اوز کا اجلاس طلب کر لیا, جس میں قاضی نعیم انجم, مہر محمد عاشق, طفیل بلوچ اور شبیر احمد ہاشمی پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی کریں گے. رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ مفت سمر کیمپ لگانا اچھا اقدام ہے, لیکن اجازت دینے سے قبل محکمے سے مشاورت ضروری ہے. پرائیویٹ سکولز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی کنٹریبیوشن پبلک سیکٹر کی ہے, بار کیف اتنی ہے, اس سے زیادہ کنٹریبیوشن پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے. تو ہم پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں مل کے تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سملر ایکٹیویٹی ہم الاؤ کریں, بٹ اس پہ فائنل ڈیسیجن ہم منڈے کو آفٹر تھورو ڈسکشن ود دی ڈپارٹمنٹ ود دی سی اوز ہم فارملی اناؤنس کریں گے. وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں سکلز ایجوکیشن کے فروغ کے لیے میٹرک ٹیک کا داخلہ بھجوانے کے لیے تاریخ میں 30 روز کی توسیع دے رہے ہیں. ہم اپنی ڈیڈ لائن 30 ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. آئیں اپنے بچوں کو میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انرول کریں, بیکاز وداؤٹ لائف اسکلز, وداؤٹ کریٹیکل تھنکنگ, without getting them more technologies and degrees that will help them in their future, we cannot move forward. So metric with arts and science this year, there is metric in technology. Come enroll your kids and let's plan for a better, prosperous, progressive Punjab. سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ چھٹیوں کی وجہ سے تعلیمی سال مختصر رہ گیا ہے. سمر کیمپ میں بچوں کو مکمل سلیبس پڑھانے میں مدد ملے گی. سمر کیمپ اس لیے ضرورت ہے کہ جو بچے اتنا لمبا ڈیوریشن ہے وہ جب اسٹڈیز سے بالکل ان ٹچ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ جب آتے ہیں دوبارہ اسکول تو ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہمارے اس لیے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بغیر کسی فیس کے اپنے ساتھ انگیج رکھیں, اپنے ساتھ ان ٹچ رکھیں ایجوکیشن کے, تاکہ وہ جب ہی آئیں تو ان کو وہ جو سلیبس انہوں نے کریکولم مکمل کیا ہو وہ ان کو اچھی طرح سے آتا اور وہ اپنے ایگزام میں اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو سکیں. صوبائی وزیر تعلیم نے قاضی نعیم انجم کا نام پیکٹا بورڈ ممبر کی فہرست میں فوری شامل کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں کپ اسکول اینڈ کالج نشتر کے سی ای او رانا فیاض, میاں عاطف, وحید سیال اور حافظ جاوید اقبال راؤ بھی موجود تھے. کیمرہ مین جعفر بٹی کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہر جانے کا کیس. وزیر اعظم سے ویڈیو لنک پر مخالف وکیل کی جرح. شہباز شریف نے کہا یہ درست ہے کیس میں مجھے براہ راست آفر کا ذکر نہیں. بانی نے الزام لگایا نواز شریف نے بھائی کے ذریعے رشوت کی پیشکش کی. یہ درست ہے اینکر کے سوال میں میرا نام نہیں. جسٹس ملک قیوم کی آڈیو کی بابت سوال پوچھنے پر وکیل مصطفیٰ رمدے کا اعتراض. سماعت
24 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील मियां मोहम्मद हुसैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान पर जराह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि वकील मेरे पास भी मौजूद हैं, अगर चाहिए तो मैं इनको दिखा सकता हूं। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाना दावा की कोई कॉपी मौजूद है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी नहीं, इस वक्त मेरे पास हर्जाना केस की कॉपी मौजूद नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि अपने दावा के सफा नंबर 3 का पैरा 6 निकाल लें। दावा में निजी टीवी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड का आपने हवाला दिया, क्या ये दुरुस्त है? दावा में पनामा केस में डील की ऑफर आपको किए जाने का जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ बोले, ये दुरुस्त है कि दावा में मुझे बराह रास्त 10 अरब की ऑफर का जिक्र नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का बराह रास्त बानी के खिलाफ हर्जाने का कोई दावा नहीं। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने भाई के जरिए 10 अरब रुपए की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे। इस वक्त हम सिर्फ 2 भाई ही हयात थे। ये दुरुस्त है कि निजी टीवी के प्रोग्राम में नवाज और शहबाज के अलावा किसी के नाम का जिक्र नहीं। ये गलत है कि जस्टिस कयूम, जस्टिस एहसान और मेरी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया पर मौजूद है। जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत सवाल पूछने पर वकील मुस्तफा रमदे ने एतराज किया और कहा, मियां मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने ये सवाल बानी पीटीआई के जवाब दावा में से पूछा। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का जवाब दावा का हक खत्म कर चुकी है। आला अदलिया के फैसलों के बाद किसी हकाइक की बाबत सवाल नहीं पूछा जा सकता। जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत मुदई फरीक कोई जवाब देने का पाबंद नहीं। वकील मियां मोहम्मद हुसैन ने कहा कि बानी पीटीआई का हक के दिफा खत्म हुआ। जवाब दावा किसी अदालत ने गैर मुअस्सर नहीं किया। कानून के मुताबिक जवाब दावा खत्म ना हो तो मुदई फरीक पर जवाब दावा में से निकात पर जराह की जा सकती है। इसी अदालत ने जवाब दावा की बाबत सवाल पूछने की तहरीरी इजाजत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने कहा, वकील बानी पीटीआई ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। शहबाज शरीफ बोले, ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई के इंटरव्यू में एंकर के सवाल में मेरा नाम नहीं। ये भी दुरुस्त है कि एंकर के सवाल नंबर 5 और उसके जवाब में बिलखुसूस मेरा नाम नहीं। इसी दौरान अदालत का वक्त खत्म होने पर जराह आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी गई। ज़री शोबे में कौमी सतह पर जिद्दत और ग्रोथ एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरती इजलास सदारत वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने की। इजलास में वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी ब्राइड नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वसीम अजमल चौधरी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सऊ, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील, सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मुदस्सर रियास मलिक, सेक्रेटरी कमोडिटीज़ एंड प्राइस कंट्रोल पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में मेंबर PND बोर्ड असलम परवेज और डायरेक्टर जनरल ज़री आलात नवीद इस्मत काहलू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म का मकसद ज़री शोबे की ग्रोथ को बेहतर बनाकर 2030 तक उसकी बरामदात को 125 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर के लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ख्वाजा अहमद हसन की रहायशगाह पर हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मार्का हक में अज़ीमुश्शान फतह पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने उम्मत मुसलमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और इंडिया के खिलाफ इस तारीखी कामयाबी पर पूरी उम्मत खुश है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इरफान नज़ीर ने मज़ीद कहा कि तुर्क अवाम और सदर रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के हकीकी भाई हैं और ब्रादर मुल्क तुर्किया ने अमली तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। ख्वाजा अहमद हसन ने तुर्क सफ़ीर के जज्बात को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान के अवाम तुर्किया की जानिब से इंडिया के खिलाफ मार्के हक में दी गई हिमायत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इस मौके पर तुर्क सफ़ीर के बेटे गनान मोहम्मद और ख्वाजा अहमद हसन के बेटे ख्वाजा अहमद उस्मान, ख्वाजा अहमद इमरान, ख्वाजा अहमद बिलाल के अलावा हमजा बख्शी, मुनीब मेहता, ख्वाजा यूसुफ बिन हिसाम और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।
مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نئے امیر کے انتخاب کا معاملہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مجلس شورا کے بلائے گئے اجلاس پر اعتراض اٹھانے ہوئے اجلاس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے نئے امیر کے چناؤ کے لیے 25 مئی کو مجلس شورا کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس پر جمعیت اہل حدیث کے رہنماؤں نے اعتراض کرتے ہوئے اجلاس منسوخی کا مطالبہ کر دیا۔ رہنماؤں نے ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی سمیت قائم مقام امیر محمد علی ابو تراب کو اجلاس کی منسوخی کے حوالے سے خط لکھ دیے۔ حاجی محمد نواز مغل، حافظ مسعود عبدالرشید اظہر، حافظ محمد عالمگیر بھی موجود تھے۔ پاک فوج کی بھارت کے خلاف شاندار فتح، ایچ ورس گروپ کی جانب پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ڈی ایچ اے فیز 6 میں ریلی کا اہتمام کیا گیا، شرکاء کے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ چیئرمین ایچ ورس گروپ سید مبشر شاہ کا ریلی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے مودی کو خوابوں کی دنیا سے جگایا ہے۔ آئندہ مودی سرکار کبھی پاکستان سے الجھنے کا سوچے بھی مت، ورنہ ہمارا جواب اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارے ہر چیز پاک فوج پہ قربان، اور یہ سارا کریڈٹ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، ہماری فضائیہ کو جاتا ہے، ہماری اس کی بحریہ کو جاتا ہے کہ یہ یکجا ہو کے لڑے ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے پوری قوم لڑی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ اس عظیم موقع پر افواج پاکستان نے رات کی تاریکی میں کیے جانے والے حملوں کا جواب دن کی روشنی میں دیا اور دنیا کو باور کروایا کہ پاکستانی فوج کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ بھول گیا تھا اس نے کس قوم کو پکارا ہے، وہ بھول گیا تھا کہ یہ اقبال کے شاہین ہیں، یہ قائد کے شعلہ جبین ہیں، اس وطن کی سرحدوں پر ایمان کا پہرا ہے، قرآن کا سایہ ہے، اور ہمارا ایک ایک سپاہی خیبر شکن ہے۔ ہر دفعہ جب بھی اس کا ادھر الیکشن ہوا انڈیا میں، اس نے اپنا دھیان انڈینز کی طرف بٹانے کے لیے پاکستان پہ لگایا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن اور یہ سارا کچھ یہ اس بی جے پی سرکار کی ساری فیلئر ہے۔ یہ جو انڈینز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے۔ انہوں نے جب بھی بات کی ڈویژن کی بات کی۔ شرکاء کی جانب سے ڈی ایچ اے فیز 6 سے برکی روڈ تک ریلی نکالی گئی۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ افشاں رضوان، سٹی 42۔ فیروزپور روڈ پر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کینال سائڈ کیمپس کی جانب سے گریجویشن اینڈ انٹر اسکول ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ پری اسکول مکمل ہونے پر کے جی کے بچوں کو علامتی ڈگری سے نوازا گیا۔ بیکن ہاؤس ہیڈ آفس سے مس کنول بابر، ہیڈ آفس اسکول رنگ روڈ کیمپس مس سائمہ لون، اساتذہ، والدین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تمام بچوں کی جانب سے فیسٹیول میں ڈرامہ، اسکٹس اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیا گیا۔ پرنسپل سیما شفقت کہتی ہیں، ہمارا مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بیکن ہاؤس کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ، کریٹیکل تھنکنگ، پبلک اسپیکنگ سکلز کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اور اسی سب کا کچھ آج ایگزامپل تھا۔ آئی ہوپ کہ یہ بچے آئندہ زندگی میں بہت کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم سب کو بہت زیادہ فخر ہے ان کے اوپر، اور ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ۔ مس کنول بابر اور مس سائمہ لون نے کہا، جس طرح گریجویٹ ہونے پر خوشی ہوتی ہے، وہی احساس پری اسکول ختم ہونے پر دلوانا چاہتے ہیں، جو بچوں کے لیے مفید ہے۔ بچوں کے مائل سٹون سیلیبریٹ کرنا، جب بچہ ارلی ایئرز میں آتا ہے، جب وہ پرائمری ایئرز میں جا رہا ہے، ایک نئے لیول پہ جا رہا ہے، اس کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا اور اس میں پیرنٹس کو بھی انوالو کرنا، کیونکہ ہم اکیلے تو اسکولس کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اچھا لگا کہ اسکول نے ایک بہت اچھی تقریب کا انعقاد کیا۔ پرابلم سالونگ، کولیبریشن، آپس میں مل کے کام کرنا، غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، غلطی پہ ہنس کے آگے نکل جانا، اس کو فورگو کرنا، ایک ٹیم کی طرح کام کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ زندگی میں اصل میں حقیقتاً ادر دین گریڈز اس کا میں پرسنٹیج اس کو زیادہ دیتی ہوں۔ والدین نے بھی اسکول کی کاوشوں کو سراہا۔ ایونٹس جو ہیں جی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ایونٹس بچوں کی ایک تو زندگی میں لینڈ مارک کے طور پہ کام کرتے ہیں، مائل سٹون کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے ایک چیز اچیو کی ہے، اور پھر پیرنٹس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں بچے کی سٹیج میں وہ ایک نیکسٹ سٹیپ کی طرف موو کر رہے ہیں، بچے کو پتہ چلتا ہے۔ بچوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور یہ یہاں پہ ٹیچرز کا اور پورے اسکول کی ایک جو بچوں کو دیکھ کے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان پہ واقعی میں سچ میں ایک محنت کی جا رہی ہے۔ وابلہ ٹاؤن کیمپس، ویلنچیا ٹاؤن کیمپس اور رنگ روڈ کیمپس نے بھی ڈرامہ فیسٹیول میں حصہ لیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف، بٹا، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔